ایک ایسا حملہ جس نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے سیکورٹی کے نظام کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ اور اگر یہ سچ ہے تو سوال صرف یہ نہیں کہ سپریم لیڈر کیسے مارے گئے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ انہیں مارنے تک دشمن کو اندر کا راستہ کس نے دکھایا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس وقت پورے ایران بلکہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس ہر محاذ پر مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے اور سب کی نظریں ایک ہی طرف اٹھ رہی ہیں کہ آخر ایران کا انٹیلیجنس نظام اس وقت کیا کر رہا تھا جب دشمن ایک لمحے کی معلومات حاصل کر رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق جنگ کے دوران اسرائیل کو نہ صرف ایرانی قیادت کی سرگرمیوں کا علم تھا بلکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سپریم لیڈر کب، کہاں اور کس سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور اسی معلومات کی بنیاد پر وہ حملہ کیا گیا، جس کے بعد سب سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ اس کارروائی میں خامنائی مارے گئے۔ یہ اعلان خود اس بات کا ثبوت بن گیا ہے کہ دشمن کو اندرونی معلومات پہلے سے ہی حاصل تھے، مگر سب سے ہولناک دعویٰ وہ ہے جس نے اس واقعے کو اور بھی پراسرار بنا دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ خامنائی کی شہادت کے بعد ان کی لاش کی تصویر کسی ایسے شخص نے براہ راست نیتن یاہو کو بھیجی جو ان کے انتہائی قریب تھا۔ اور اگر یہ دعویٰ درست ہے تو پھر سوال اور بھی سنگین ہو جاتا ہے کہ آخر وہ غدار کون تھا جو سپریم لیڈر کے اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ حملے کے فوراً بعد وہ وہاں پر موجود بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر بھی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ملک کے اندر آخر کتنے ایسے عناصر موجود ہیں جو دشمن کو معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس واقعے سے صرف ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سخت دھمکی دی کہ وہ مذاکرات سے مطمئن نہیں ہے اور ایران پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں دنیا بھر کے تجزیہ کار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب خطرہ اتنا واضح تھا تو پھر سپریم لیڈر کو کسی محفوظ زیر زمین بنکر میں منتقل کیوں نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں ملاقات یا پھر میٹنگ کے نام پر دفتر ہی کیوں بلایا گیا؟ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام اعلیٰ قیادت ایک ہی جگہ جمع ہو جائے، جبکہ یہی میٹنگ کسی محفوظ مقام پر بھی کی جا سکتی تھی؟ اور یہی وہ سوالات ہیں جو اس واقعے کو صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک بڑے سیکورٹی فیلئر اور ممکنہ اندرونی غداری کی کہانی بھی بنا دیتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس کا جواب شاید ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایک اور چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ ایرانی سیکورٹی اداروں نے ایک ایرانی کمانڈر کو حراست میں لے لیا ہے کیونکہ اس پر سنگین شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ماضی میں بھی حزب اللہ کے کئی اہم رہنما جب شہید ہوئے تو ایک عجیب سا پیٹرن بار بار دیکھا گیا۔ اطلاعات کے مطابق وہی رہنما اس کمانڈر سے ملاقات کرتے تھے اور جیسے ہی وہ اسے مل کر باہر نکلتا تو کچھ ہی دیر بعد ان پر حملہ ہو جاتا اور وہ شہید ہو جاتے۔ اور یہی مشہور سلسلہ آیت اللہ خامنائی کے معاملے میں بھی دیکھا گیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی شہادت سے کچھ ہی دیر پہلے یہی کمانڈر ان سے ملاقات کر کے نکلا تھا اور اس کے فوراً بعد حملہ کیا گیا جس میں انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اسی وجہ سے ایرانی سیکورٹی اداروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس کمانڈر کو گرفتار کر لیا اور اب اس سے تفتیش جاری ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اور کرائم سٹوریز کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔